باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ یا ایھا الناس کہہ کر اللہ پاک نے سارے لوگوں سے خطاب کیا۔ پہلے نبی وہ کسی خاص قوم کی طرف آتے تھے، اور یہاں پر خطاب ساری کائنات کے لوگوں سے ہے، کیونکہ ناس سے مراد ہوتے ہیں لوگ۔ یا ایھا الذین آمنوا کہا جاتا تو خطاب ایمان والوں سے ہوتا، لیکن یہاں فقط ایمان والوں سے خطاب نہیں ہے، دنیا کے سب لوگوں سے خطاب ہے۔ یا ایھا الناس اس لیے کہ سارے لوگوں کی طرف حضور نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور فرمایا اے لوگو قد جاءکم من اللہ، یا ایھا الناس اے لوگو قد جاءکم بے شک تمہارے پاس آیا نور من رب برہان من ربکم انزلنا الیکم نورا مبینا، اللہ کی طرف سے ایک دلیل آئی اور ایک کھلا نور تمہارے پاس آیا۔ یہ اللہ کی دلیل کیا ہیں؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں اللہ کی دلیل سے مراد حضور کے معجزات ہیں جو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ اور یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ برہان خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ حضور کی ذات خود اللہ پاک کی وحدانیت کی دلیل ہے، حضور خود اللہ کے ایک ہونے کی دلیل، تمام اولین و آخرین سے ممتاز اور افضل و اعلیٰ بنایا۔ اسی طرح آپ کو جمال صورت میں بھی بے مثل و بے مثال بنایا ہے۔ جمال صورت میں بھی یعنی حضور کی صورت کے اندر بھی کوئی حضور جیسا نہیں ہے، نہ آپ کی سیرت کے اندر آپ کے مرتبے میں کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی حضور کی صورت کے اندر آپ کے حسن و جمال کے اندر آپ جیسا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت صحابی رسول مداح رسول، آپ کی زبانی آپ فرماتے تھے احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء، یا رسول اللہ آپ سے بڑھ کر حسین میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، واجمل منک اور آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، آپ سے حسین آپ سے زیادہ جمال والا کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ اور جب آپ کے رب نے آپ کو بنایا خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ تو فرمایا خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کو آپ کے رب نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ ایسا ہے جیسا آپ چاہتے تھے ویسے ہی اللہ پاک نے آپ کو پیدا کر دیا، گویا کہ یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے محبوب آپ پیدا ہونا چاہتے تھے آپ نے اللہ پاک کو ویسا ہی بنا دیا ہے۔ اس لیے علامہ بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ قصیدہ بردہ میں فرماتے ہیں حضور کی شان بیان کر دیں، فرماتے ہیں منزہ عن شریک فی محاسنہ، منزہ عن شریک فی محاسنہ، فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ کہ یا رسول اللہ آپ کے حسن و جمال میں آپ اپنے شریک سے مبرہ ہیں، بالکل آپ کا تو شریک حسن و جمال میں ہے ہی نہیں کوئی۔ علامہ بصیری کہتے ہیں منزہ ہیں آپ اپنے شریک سے، منزہ ہیں آپ کو حسن و جمال میں تو آپ کا شریک ہی نہیں ہے۔ اور جو حسن کا جوہر ہے اللہ پاک نے وہ سارا آپ ہی کے اندر رکھا ہے، آپ کے علاوہ کسی اور میں اس کو تقسیم نہیں کیا۔ جو حسن کی اصل ہے اصل میں وہ حسن کی اصل مصطفیٰ کے اندر صرف پائی جاتی ہے، باقی اس کا جوہر کسی اور میں تقسیم ہوا صرف آپ ہی کو ملا صرف۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھے سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم
کوئی تجھے سا ہوا ہے نہ ہوگا شگا تیرے خالق حسن ادا کی قسم. تمام امت کا اس پر اجماع ہے، حضور کی ساری امت کا اس پر اجماع ہے کہ تناسب ادا اور حسن و جمال میں حضور نبی آخر الزمان بے مثل اور بے مثال تھے. ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ حسین ہونا گورا چٹا ہوتا ہے، اس کو حسین کہتے ہیں. گورا چٹا ہونا یہ حسین نہیں. رنگ اچھا ہونے کے ساتھ ساتھ اعضاء کا بھی متناسب ہونا ضروری ہے. یعنی اعضاء جو ہیں نہ بے ڈکے ہوں، نہ چھوٹے ہوں، نہ بہت بڑے، تناسب ہونا چاہیے. یہ حسن ہوتا ہے. یعنی ناک بھی ایک بالکل متناسب، اس کے جو ہے وہ گال دیکھیں وہ بھی متناسب، اس کے کان دیکھیں تو متناسب، بہت بڑے نہیں بہت چھوٹے نہیں. قد بھی دیکھیں تو تناسب کے اندر. تو ہر شے ہے تناسب کے اندر جس کی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ رنگ بھی بڑا بہترین ہو، تو اس کو کہتے ہیں کہ حسن و جمال والا ہے. اور اگر تناسب اعضاء اور حسن و جمال کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ساری امت کا اس پر اجماع ہے کہ حضور جیسا کوئی نہیں تھا اعضاء کے اندر. جس طرح کہ آپ کا حلیہ مبارک، آپ کے اعضاء مبارک تھے، کوئی حضور جیسا نہیں تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، شمائل ترمذی کے اندر ہے، امام ترمذی نے نقل کیا، فرمایا جس میں اطہر کا رنگ گورا اور سفید تھا. گورا اور سفید تھا، گویا کہ ایسا لگتا تھا جیسے چاندی سے بنایا ہوا ہے، جیسا کہ کیا ہے اس کو چاندی سے بنایا ہوا ہے. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بدن مبارک بڑا مضبوط تھا اور نہایت نرم و نازک تھا. کہتے ہیں نہایت نرم تھا اور نازک تھا. اور فرماتے ہیں دیباج و حریر جو ریشم ہوتا ہے وہ آپ کے بدن سے زیادہ نرم نہ دیکھا تھا. جسم کی خوشبو سے زیادہ کوئی اچھی خوشبو نہیں تھی. حضور کا جسم ایسا نرم تھا کہ ریشم بھی جو ہے اس سے پیچھے ہے. ایسا نرم و نازک آپ کا جسم تھا، ایسا ملائم اور نرم تھا جسم. اور رنگ مبارک کیسا؟ جیسے کہ چاندی کی طرف فرمایا چاندی سے ڈالا گیا سفید، اور اس کے ساتھ اٹھتا ہوا گورا اور سفید تھا. پسینہ دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے اندر مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی. مشک و عنبر سے بھی بڑھ جاتی تی آپ کی خوشبو. بی بی ام سلیم ایک دفعہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف فرماتے، بخاری شریف کا گھر، تو حضور ان کے گھر میں آرام کر رہے تھے. حضور کو پسینہ آ گیا، حضور آرام کر رہے تھے، تو بی بی ام سلیم اٹھی اور ایک لکڑی لے کر، ایک تنکا لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک جمع کر کے اس کو شیشی کے اندر جمع کرنے لگی. اور شیشی میں جمع کرنے لگی. حضور بیدار ہوئے، فرمایا کہ ام سلیم کیا کر رہی ہیں؟ کہا یا رسول اللہ خوشبو جمع کر رہی ہیں، اور یہ جو پسینہ ہے ہم اس کو خوشبو کے اس طور پر استعمال کریں گے. حضور کے جسم کا سایہ نہیں تھا، ہمارا سایہ ہوتا ہے. سایہ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ حضور تو سورج سے بڑھ کر بھی روشن تھے. آپ کا جسم سورج سے بڑھ کر روشن تھا. آپ کے نور سے اللہ پاک نے ہر شے کو پیدا کیا، تو سورج کا نور آپ کے نور کے سامنے ماند پڑ جاتا تھا. اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم پر سایہ نہیں، آپ کے جسم مبارک کا زمین پر اللہ پاک نے سایہ نہیں پڑنے دیا. اور حضور کا اللہ پاک نے حضور کو یہ عظمت بھی عطا کی کہ میرے محبوب کا سایہ بھی زمین کے اوپر نہ پڑے. علامہ بھائی فرماتے ہیں یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو، ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں میں نہ کبھی مکھی بیٹھی، نہ آپ کے جسم میں اطہر پر کبھی مکھی بیٹھی، نہ آپ کے بال مبارک میں کبھی جسم کے اندر کبھی جوئیں پڑی، نہ تو کھٹمل کسی قسم کا، نہ کبھی آپ کو کبھی کسی مچھر نے کاٹا. کیونکہ مچھر کاٹتا ہے گندگی کے اوپر، یہ گندگی پر زیادہ آتا ہے، بدبو پر آتا ہے. میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب پاکوں سے بڑھ کر سب لوگوں میں سے سب سے زیادہ پاکیزہ اور سب سے زیادہ صاف ستھرے خوشبودار تھے. اس لیے آپ کے جسم اطہر پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، کبھی آپ کو مچھر نے نہیں کاٹا، کبھی جوئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے اندر جو ہے کبھی انہوں نے حاضری نہیں دے سکی کبھی بھی حضور کے بالوں میں. اسی طرح مہر نبوت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان کبوتر کے انڈے کے برابر ایک سرخی مائل ابھرا ہوا گوشت تھا. یعنی کہ پورا سرخ نہیں تھا، تھوڑا سرخی مائل تھا اور ابھرا ہوا گوشت تھا. اور یہ مہر نبوت تھی. سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اس پر لکھا تھا اللہ وحدہ لا شریک لہ
بِوَجْهٍ حَيْثُ كُنْتَ فَإِنَّكَ مَنْصُورٌ۔ فرمایا لکھا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کسی طرح کوئی بھی شریک نہیں ہے، اور پیارے حبیب جہاں کہیں تم ہوگے تمہاری مدد کی جائے گی۔ اور کان نورا یتلالہ، صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کا نور چمکتا تھا۔ کسی نے حسان بن ثابت سے کہا کہ حسان تم نے تو بڑا حضور کو جی بھر کے دیکھا ہوگا۔ کہا بڑا جی بھر کے دیکھا ہوگا۔ کہا میں نے تو کبھی حضور کو نظر بھر کے دیکھا ہی نہیں تھا، ہم تو حضور کو نظر بھر کے دیکھ ہی نہیں سکتے تھے۔ کہا کیوں؟ کہا خوف تھا کہ حضور کے نور کی وجہ سے کہیں ہماری آنکھوں کی روشنی سلب نہ ہو جائے۔ یہ وجہ تھی کہ ہم کبھی نظر بھر کے نہیں دیکھتے تھے، نظر اٹھاتے تھے پھر نیچے کر لیتے تھے ذرا، اور ہماری آنکھیں حضور کے حسن کی تاب نہیں رکھتی تھی، بس یوں کر کے نظر اٹھاتے تھے پھر نیچے جھکا لیتے تھے، دیکھتے تھے یوں کر کے اٹھاتے تھے پھر نیچے جھکا لیتے تھے، اس لیے کہ محبوب کا حسن ایسا تھا کہ ہماری آنکھیں تاب نہیں رکھتی تھی۔ ہمیں خوف تھا کہ اگر جی بھر کے دیکھتے رہے کہیں حضور کے نور کی چمک کی وجہ سے ہماری آنکھوں کی روشنی خیرہ نہ ہو جائے، ہماری آنکھوں کی روشنی نہ چلی جائے۔ اور مقدس بال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس بال نہ بالکل سیدھے تھے، نہ بہت زیادہ گھنگریالے تھے، بلکہ درمیانے درجے کے تھے، تھوڑے گھنگریالے تھے۔ اس میں تھوڑے تھوڑے اس کے اندر کیا تھے، ہلکے ہلکے اس میں خم تھا، یعنی بال مبارک سیاہ کالے تھے، اور اس کے اندر کیا ہلکا ہلکا کیا تھا، خم تھا۔ بہت گھنگریالے بھی نہیں تھے اور بالکل سیدھے بھی نہیں تھے، جیسے ہمارے بال بالکل سیدھے ہیں ایسے بھی نہیں تھے، تھوڑا تھوڑا اس کے اندر خم تھا۔ اور یہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کبھی آدھے کان کی دو تک ہوتے، کبھی جو ہے کان کی دو تک ہوتے، اور کبھی شانوں سے آ کر چھوتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہر جنگ کے اندر شہادت کی تمنا لے کر شریک ہوا۔ آپ کے جسم مبارک پر کہتے ہیں کوئی ایسی جگہ نہیں زخم کا نشان نہ ہو، ایسی جنگیں لڑی خطرناک طریقے کافر پر ہے، آپ نے جو ہے 9 تلواریں توڑی۔ حضرت خالد کہتے ہیں ہر جنگ میں جس جنگ میں شریک ہوا اللہ پاک نے مجھے فتح عطا کی اس جنگ کے اندر، کبھی میں دشمن سے جو ہے ہار کے پیچھے نہیں بھاگا، پیٹھ دے کر نہیں بھاگا۔ کسی نے پوچھا وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ میں نے اپنی ٹوپی کے اندر حضور کے منہ مبارک سی رکھے تھے، سبحان اللہ، یہ حضور کے منہ مبارک تھے، اپنی ٹوپی میں لگا رکھے تھے۔ ایک دفعہ آپ کی ٹوپی پیچھے رہ گئی، جنگ کنسرین کے اندر آپ کی ٹوپی پیچھے رہ گئی، اور آپ فرماتے اس دن مجھے شہادت کا یقین ہو گیا تھا کہ آج میں شہید ہو جاؤں گا۔ لیکن آپ کی جو زوجہ محترمہ تھی، جب انہوں نے دیکھا جب چلے گئے کہ آپ کی ٹوپی پیچھے رہ گئی تو ان کو فکر ہوئی، اور وہ بھی فکر کرنے لگی وہ نہ ہو کہ آج خالد شہید ہو جائیں گے، اس لیے کہ آج ٹوپی نہیں دے کر گئے حضرت خالد بن ولید، تو یہ گھوڑے پر پیچھے گئی۔ حضرت خالد اس میں آپ فرماتے لڑ رہے تھے، ایسا لڑ رہے تھے کہ سبحان اللہ صبح سے لے کر شام تک لڑائی، کہتے ہیں 5 بندے، ہم 5 شخص سے چاروں طرف سے رومیوں نے ہمیں گھیرا ہوا تھا، تلوار میں چلا رہا تھا، اور میں تھا، ابو بکر عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق تھے، اور چند صحابہ تھے، اور ہم نے حاکم کنسرین کو پکڑا ہوا تھا، اس کے گلے پر تلوار رکھ دی تھی، اور چاروں طرف سے لوگوں نے گھیرا ہوا تھا۔ اور آپ فرماتے ہیں ایسی لڑائی لڑی کہ آج لگتا تھا میں نے دیکھا ٹوپی نہیں، آج شہید ہو جائیں گے بس۔ لیکن اسی دوران جب ٹوپی کا خیال آیا تو فرماتے ہیں کہ میری زوجہ محترمہ گھوڑے پر دوڑتی ہوئی آئی، اور اس جنگجوؤں کی صفوں کے اوپر تلوار چلاتی میری طرف پہنچی، اور مجھے ٹوپی دی انہوں نے آ کے، اور اللہ پاک نے حضور کے ہوئے مبارک کی برکت سے جنگ میں مجھے فتح عطا کی۔ جب میں نے وہ جنگ کے اندر لڑائی کی، پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ فتح یاد ہوئے کہ پیچھے سے مسلمانوں کا لشکر آ گیا، انہوں نے بھی عیسائیوں کو اپنی کرسچنوں کو جو صلیبی تھے ان کو اپنی تلواروں پر دھر لیا۔ رخ انور، حضور کا رخ انور جمال الہی کا آئینہ تھا، انوار تجلی کا مظہر تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک نہایت خوبصورت تھا، چہرہ مبارک نہایت خوبصورت، پرگوشت، کس قدر اس میں گولائی تھی، یعنی بعضوں کا چہرہ ہوتا ہے لمبا، بالکل بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بالکل بے ڈنگا سا ہوتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہ بالکل گول تھا نہ لمبا تھا، آپ کا چہرہ مبارک نہایت خوبصورت پرگوشت تھا، تھوڑی اس میں گولائی نظر آتی تھی لیکن پورا گول نہیں تھا، بڑا خوبصورت تھا۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اظہر النور، رنگ بڑا چمکتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ کا چہرہ جب میں نے 14ویں رات کی دن حضور کو دیکھا، کبھی میں چاند کو دیکھتا کبھی حضور کو دیکھتا تو آپ کا چہرہ مبارک چاند سے بھی زیادہ حسین تھا،
من رآہ بدیہۃ ہابہ، کہتے ہیں جو حضور کو اچانک دیکھتا تو ہیبت طاری ہو جاتی اس کے اوپر، آپ کے جلال کی وجہ سے ہیبت جسم پر خوف طاری ہو جاتا، اور جو آپ کو پہچان کر دیکھتا من خالطہ معرفۃ احبہ، جب حضور کو پہچان کر دیکھتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور پیار کرنے لگتا۔ ام معبد سے جب حضور ہجرت کے موقع پر گئے نا تو ام معبد ایک عورت تھی، رستے کے اندر ام معبد کا گھر آ گیا تو حضور اس کے خیمے کے اندر تشریف لے گئے، کہا تمہارے گھر میں دودھ ہے، شور نہیں تھا اس کا گھر پہ، اس نے کہا تو کہ قحط سالی پڑ گئی ہے، دودھ تو ہے ہی نہیں گھر میں، بکریاں ہیں، کہا اگر تم اجازت دو تو ہم اس بکری کا دودھ دو، نے کہا اگر آتا ہے تو دو لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر بکری کو جب آپ نے اس کو تھن کو ہاتھ لگایا تو اس کے تھن دودھ سے بھر گئے، سب کے سب سبحان اللہ، دودھ اس کے کیا ہے تھن سے بھر گئے، اور حضور نے دھونا شروع کیا، خود بھی پیا، حضرت ابوبکر صدیق کو پلایا، ام معبد کے گھر والوں نے پیا، پھر سارے برتن بھر گئے، سب کے سب دیکھا گھر میں دودھ ہی دودھ ہوگا، بکری دودھ دینے لگی، بکریاں حضور کی برکت سے۔ جب اس کا شور واپسی آیا تو حضور تشریف لے جا چکے تھے۔ ابرو مبارک، حضور کے جو ابرو مبارک تھے دراز اور باریک تھے، یعنی لمبے تھے اور باریک تھے اور گھنے بال تھے ابرو کے اندر، دونوں ابرو جو ہیں آپس میں متصل سی ہیں، اس میں قدرے متصل تھی کہ آپس کے اندر جو ہے جدا نہیں تھی، ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھی، اور درمیان میں ایک رگ تھی، یہاں پر ایک رگ تھی، اور جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جراد آتا تھا تو رگ ابھر جاتی تھی، وہ دکھائی دینے لگتی تھی۔ اعلیٰ فرماتے جن کے سجدے کو محراب کعبہ کی، ان بموں کی لطافت پہ لاکھوں سلامات۔ مبارک بڑی تھی، زیادہ بڑی نہیں تھی، قدرے تھوڑی بڑی تھی، اور قدرتی طور پر اس میں سرما لگا ہوا تھا، سبحان اللہ، اس میں ہلکے ہلکے اشکل، اس میں عدد العینین اور اشکل ہلکے ہلکے، اس میں سرخی کا ڈورا تھا، خوبصورت تھی۔ اہدم الاشجار، آپ کی پلکیں جو ہے وہ گھنی تھی اور پتلی تھی، بڑی سیاہ تھی، اور آنکھ کی جو سفیدی تھی خوب سفید تھی، اور جو آنکھ کی پتلی تھی وہ بڑی کالی تھی، اور اس میں اور آنکھوں کے اندر سرخ ڈورے تھے، اور آنکھوں کا اعجاز یہ ہے کہ حضور کی آنکھیں صرف سامنے والے کو نہ دیکھتی تھی بلکہ سامنے بھی دیکھتی تھی، سائڈوں پر بھی دیکھتی تھی، اور پیچھے بھی دیکھتی تھی۔ اس لیے حضور نے فرمایا اقیموا الرکوع والسجود، صحابہ سے کہا اپنے رکوع سجود بالکل پورے کیا کرو، پورے کرو، واللہ انی لاراکم من بعدی، میں تو تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، کہ کشادہ چوڑی پیشانی تھی، اس پر ایک نور چمکتا تھا، کان مبارک تھے، کان مبارک بھی حضور کا معجزہ تھے، وہ کچھ سنتے تھے جو لوگ نہیں سنتے، فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ کچھ سن سکتا ہوں جو تم نہیں سن سکے۔ قبیلہ بنی خزاعہ کے ایک شخص نے وہ تین دن کی مسافت پر تھا، کیا تھا؟ 3 دن کی مسافت پر قبیلہ بنی خزاعہ والوں نے جب حضور سے مدد مانگی تو حضور نے مدینے کے اندر ان کی آواز سن لی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا کہ میری مدد کے لیے مجھے پکار رہی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں لا بود فی سمائی، محدثین کہتے ہیں آپ کے سننے کے اندر دوری اور قرب کوئی فرق نہیں تھا، جس طرح آپ جو ہے شے قریب سے کوئی شے کو سنتے تھے تو دور کی شے بھی سنتے تھے۔ فکان یسمع عتیت السماء، آپ آسمانوں کے منتقل ہونے کی، چرخنے کی بھی آواز سنتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، تو دور و نزدیک سے آپ کے کان مبارک سنتے تھے۔ بعض وہ کہتے ہیں حضور سن نہیں سکتے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور کو اپنی طرح کا سمجھ رکھا ہے کہ تجھے اگر سمجھ نہیں آتا کہ تیرے گھر میں کیا ہو رہا ہے تو کیا تم نے نبی کو اپنی طرح سمجھا ہوا کیا؟ حضور کو اللہ پاک نے وہ کچھ اوصاف عطا کیے جو تیری سوچ سے جمع برا ہے۔ اور دہن مبارک، حضور کا منہ مبارک اور رخسار نرم و نازک اور ہموار تھے، منہ فراخ تھا، منہ ذرا تھوڑا فراخ تھا، اور رخسار مبارک نرم و نازک تھے اور روشن تھے، دانتوں سے نور کی شعائیں پھوٹتی تھی، زبان اقدس وحی الہی کی ترجمان تھی، بڑی فصیح و بلیغ تھی، اور اس منہ مبارک سے لاب دہن زخمیوں کے لیے شفا تھا۔ حضرت قتادہ کی جب آنکھ نکل گئی تو حضور نے لاب دہن لگا کر دوبارہ لگائی، وہ آنکھ پہلے سے زیادہ روشن ہو گئی۔ جس کنویں کے اندر آپ لاب دہن کو شرف دے دیتے تھے
وہ کنواں میٹھا ہو جاتا تھا، کھاری کنویں شیریں ہو جاتے تھے، جس کے پانی سے شاداب جان و جنا، اس دہن کی تلاوت پہ لاکھوں سلام، جس سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ آواز مبارک، حضور کی آواز مبارک تمام نبیوں کی آواز سے زیادہ خوش گلو تھی، خوش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش الہام تھے، حضور سارے نبیوں سے زیادہ خوش آواز تھے، حدیث پاک میں لکھی، اور خوش آواز اور خوش کلام تھے، اور بلند آواز خطیب تھے۔ جب آپ خطاب فرماتے تھے تو دور و نزدیک والے سب آپ کا کلام سنتے تھے، اور پر نور گردن جو ہے، سیدنا ہند بن ابی حالہ کہتے ہیں کہ گردن مبارک معتدل تھی، نہ لمبی تھی نہ بہت چھوٹی تھی، سراہی دار تھی، سڈول تھی، خوبصورتی اور صفائی میں بے مثل تھی، اور جب ہم دیکھتے تھے تو چاند کی طرح شفاف نظر آتی تھی۔ دستے مبارک دیکھیں تو ہتھیلیاں چوڑی تھیں اور پر گوشت تھیں، کلائیاں مبارک، بازو مبارک گوشت سے بھرے ہوئے تھے، اور اس کے پاس سینہ مبارک، یہ پیٹ سینے کے بالکل برابر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، سواء البطن والصدر، دونوں ہموار تھے، سینہ اور پیٹ آپس میں ہموار تھے، اور درمیان کے اندر ایک بال کی لکیر تھی، ناف کے درمیان، سینے سے لے کر ناف کے درمیان بالوں کی ایک لکیر تھی، عظیم المنکبین۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے بڑے بڑے تھے، آپ کے شانوں اور کلائیوں پر جو ہے وہ بال تھے، پاؤں مبارک آپ کے چوڑے تھے، ایڑیاں کم گوشت والی تھی، اونچا تلوا اونچا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک درمیانہ تھا، آپ بہت لمبے نہیں تھے، بہت چھوٹے قد کے نہیں تھے، بلکہ درمیانے قد والے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو جو بھی شخص آپ کے ساتھ چلتا تھا چاہے وہ بڑا ہی قد والا ہوتا، حضور ان میں اونچے نظر آتے تھے، لیکن حقیقت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد وہ لمبا نہیں تھا، درمیانے قد والے تھے۔ تو اللہ پاک نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شے کو بے مثل و مثال بنایا، اور حسن و جمال کے اندر آپ لاجواب تھے، انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اللہ پاک ہمیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارک، آپ کی زیارت کا شرف ہمیں خواب میں عطا فرمائے، اور آپ کو خواب میں دیکھنا جو ہے ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ہمارے پیارے اللہ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ پیارے محبوب کا صدقہ اس محفل مبارک کو قبول فرما، دار میں در میں سکنے جس نے بھی حصہ ملایا ہے سب کا قبول فرما۔ یا اللہ سب کے ماں باپ کی اور ہم سب کی یا اللہ بے حساب بخشش و مغفرت فرما، مسجد کے سب مرحوم نمازیوں کی بخشش و مغفرت فرما۔ اس محفل کا ثواب حضور کی بارگاہ میں حضور کے توسل سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام، اہل بیت سارے مسلمانوں کو، اور اس کا ثواب یا اللہ ہمارے مرحومین کی ارواح کو کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ یا ارحم الراحمین جو بھائی یہاں پر آئے یا اللہ سب کی دینی دنیاوی پریشانیاں دور فرما دے۔ یا اللہ جو اپنے بچوں کے سلسلوں میں، اپنے بچوں کے معاملات کے اندر یا اللہ پریشان ہے سب کی پریشانیاں دور فرما دے، جو رشتوں کے منتظر ہیں رشتے عطا فرما دے، جو اپنی نافرمان اولاد کی وجہ سے یا اللہ پریشان ہیں ان کی اولاد کو یا اللہ فرما بردار بنا دے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا پیارے حبیب کے فیل سب کی پریشانیاں دور کر دے۔ یا رب الراحمین دنیا کے اندر آفات و بلیات سے محفوظ فرما، اور آخرت میں بے حساب بخشش و مغفرت فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ۔